بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، انڈیا کی پولیس نے چوہوں سے چوری کا سامان برآمد کر لیا۔ انڈیا کی ریاست مہاراشٹر میں نامعلوم چوہوں کے ایک گروہ کو 5 لاکھ روپے مالیت کا سونا چوری کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تاہم پولیس نے چوری شدہ سونا برآمد کر لیا ہے۔ ممبئی پولیس کی تفتیش میں معلوم ہوا ہے کہ چوہے سونے کی ایک تھیلی کو گھسیٹ کر ایک گٹر میں لے گئے اور ان کی اس حرکت کا راز 2 دن بعد سی سی ٹی وی فوٹیج کی چھان بین کے بعد فاش ہوا۔ سندری پانیول نامی خاتون سونے کا ایک تھیلا لے کر بینک کے لاکر میں جمع کرانے جا رہی تھی۔ اس تھیلے میں موجود بڑا پاؤ بھی رکھا تھا جو انہوں نے سڑک پر موجود کچھ بھکاریوں کو دینے کا فیصلہ کیا، لیکن غلطی سے کھانے کے بیگ کے ساتھ سونے کے زیورات بھی دے دیے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے کھانا ان بچوں کو دیا تاکہ وہ کھا لیں، لیکن میں اس تھیلی میں اپنا سونے والا پرس بھی بھول گئی۔ 2 منٹ بعد ایک بس آئی اور میں اس میں سوار ہو گئی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میرا پرس نہیں ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ یہ وڑا پاؤ کے ساتھ چلا گیا ہوگا، لیکن جب سندری پانیوال جلدی سے واپس آئی تو وہ بچے وہاں نہیں تھے۔ تفتیش میں معلوم ہوا ہے کہ بچوں نے وہ بیگ پھینک دیا تھا جسے چوہے موقع ملتے ہی گھسیٹ کر گٹر کے اندر لے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے معلوم ہوا ہے کہ چوہے بیگ کو گٹر لائن میں لے گئے ہیں۔ اس کے بعد پولیس نے گٹر کی پوری لائن کو اسکین کیا تو وہ پرس گٹر لائن میں پڑا ہوا مل گیا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ چوہے بھوکے تھے یا یہ حرکت کسی نے جان بوجھ کر یا دشمنی کی وجہ سے یا چوری کے ارادے سے کی تھی۔ پولیس نے ابھی تک کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا ہے۔ تاہم یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جہاں چوہے انسان دشمنی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہو۔ 2013 میں ایک چوہے پر جاپان میں فوکوشیما کے جوہری پلانٹ میں بجلی بند کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس وقت بتایا گیا تھا کہ کمپنی کو شبہ ہے کہ سوئچ بورڈ میں شارٹ سرکٹ کرنے کا ذمہ دار ایک چوہا ہے۔ اسی طرح 2015 میں نیو یارک کے سب وے اسٹیشن کی سیڑھیوں پر ایک چوہے کو پیزے کا ٹکڑا چھوڑنے کی وجہ سے شدید مذمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ پیزا ممکنہ طور پر اس چوہے کے لیے بہت بڑا تھا۔ چوہے کی اس حرکت کی ویڈیو کو دنیا بھر میں بطور میم شیئر کیا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، چوہوں پر انڈیا کی کئی ریاستوں میں ہزاروں لیٹر شراب پینے کا بھی الزام لگ چکا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی چوہوں کے لیے بھی اتنی ہی مشکل ہے جتنی انسانوں کے لیے۔ اسمارٹ نظر آنے کا سماجی دباؤ چوہوں پر بھی گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ احمد شفیق نامی مصری یولوجسٹ نے ایک نوبل کے عنوان سے ایک انعام یافتہ تحقیق کی تھی جس میں دیکھا گیا تھا کہ پولیسٹر کی پتلون چوہوں کی جنسی سرگرمیوں کو نمایاں طور پر کم کر دیتی ہے۔ انہوں نے 75 نر چوہوں کا مطالعہ کیا تھا جس میں انہوں نے چوہوں کی پچھلی ٹانگ کو ڈھانپنے کے لیے مختلف قسم کے کپڑوں کی پتلونیں بنائی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ پولیسٹر کی پینٹ والے چوہوں میں جنسی سرگرمیوں کی شرح نمایاں طور پر کم رہی، جبکہ روئی اور اون کی پینٹ والے چوہوں میں جنسی سرگرمی معمول کے مطابق رہی۔ احمد شفیق نے اس مطالعے کو انسانوں پر بھی دہرایا تھا۔ ایک اور تحقیق میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چوہے الٹی زبان بولنے والوں میں اور الٹی ڈچ زبان بولنے والوں کے درمیان فرق نہیں بتا پاتے، لیکن یہ ان کی ذہانت کو جانچنے کا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ ہارورڈ برنس ریویو کے مطابق محقق بین ورمارک کا دعویٰ ہے کہ چوہے کچھ معاملات میں انسانوں سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ پیچیدہ دماغ ہمیشہ بہتر نہیں ہوتا۔ بین ورمارک کا مزید کہنا تھا کہ لوگ چوہوں کو عملی طور پر اندھا سمجھتے ہیں، لیکن ان کی بصری صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ چوہے ان فلموں کے درمیان فرق بتا سکتے ہیں جن میں چوہے تھے یا نہیں تھے۔ حتیٰ کہ ہارورڈ یونیورسٹی سے منسلک سائنسدانوں کے مطابق چوہے 3D ماڈلنگ کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ چوہوں کے بارے میں تحقیق کے تناظر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مستقبل میں بھی انسان اور چوہوں کے درمیان تنازعات ہوتے رہیں گے۔ انڈیا پولیس نے چوہوں کو چوری کا ذمہ دار ٹھہرا کر صحیح کیا یا نہیں؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔